جس کو ہم اپنی اردو زبان میں زمین کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو ارض کہتے ہیں، اور یہ ارض اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی پیدائش سے بہت پہلے پیدا فرمائی، زمین پہلے پیدا فرمائی، بلکہ زمین نسل انسانی کی تخلیق کی بنیاد بنی۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دادا ساری انسانیت کے والد آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت میں ہو رہی ہے، لیکن ان کے وجود کے لیے مٹی اس زمین سے منگوائی جا رہی ہے۔ حالانکہ جنت کی زمین بھی تو موجود تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ جنت کی زمین کی مٹی اس زمین سے مختلف ہے، لیکن مٹی تو ہے، کمال والی مٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کمال والی مٹی سے آدم علیہ السلام کا وجود کیوں نہیں تخلیق فرمایا؟ بنایا جنت میں جا رہا ہے اور مٹی اس زمین کی منگوائی جا رہی ہے۔ دنیا والوں کو، نسل انسانی کو یہ بتانا تھا کہ کمال سے کمال پیدا کرنا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا ایک ادنا چیز سے کسی اعلیٰ ترین چیز کو تخلیق کرنا کمال ہے۔ ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ہاتھ میں وہ کمال رکھا ہے، وہ کمال رکھا ہے کہ یہ مٹی کو سونا بنا دیتا، مٹی کو سونا بنا دیتا۔ سونے سے زیورات بنانا یہ بھی ایک کمال ہے، لیکن کوئی انسان مٹی کی مٹھی لے کر اگر سونا بنا دے تو لوگ کہیں گے یہ تو اس کی کرامت ہے۔ کیا کمال کا انسان ہے کہ جس نے مٹی کو سونا بنا دیا۔ انسان کی قدر و قیمت تو سونے اور چاندی سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ نے اس ادنا خاک سے کتنا اعلیٰ انسان بنا کر نسل انسانی کو درس دیا کہ کمال اصل میں کمال یہ ہے، وگرنہ تو آدم علیہ السلام کا جنت کی مٹی سے بھی بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن پھر اس مٹی کو اتنی فضیلت دی، اتنی فضیلت دی، اتنی فضیلت دی کہ اس مٹی کے بعض حصے، اس زمین کے بعض خطے اور اس زمین کے بعض ٹکڑے مقام کے لحاظ سے اتنا بلند ہو گئے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت پیچھے رہ گئی، وہ آگے نکل گئے۔ اللہ کی بنائی ہوئی جنت پیچھے رہ گئی، وہ جنت سے آگے نکل گئے۔ زمین کے اس خطے کی برکت اور عظمت اور رفعت اور بلندی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے بارے میں آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب فرمائیں کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک خوبصورت اور بابرکت باغ ہے۔ کتنی فضیلت حاصل ہوئی زمین کے اس ٹکڑے کو کہ جو حجاج اور عمرہ ادا کرنے والے اور جو نمازی نماز ادا کرنے والے مسجد نبوی میں جاتے ہیں، ہر ایک کی چاہت یہ میں ریاض الجنت میں پہنچ جاؤں، میں ریاض الجنت میں پہنچ جاؤں۔ اگر فرض کا وقت نہیں بھی ملتا، کم از کم میں 2 نفل تو ادا کر لوں، 2 نفل تو ادا کر لوں۔ کتنی عظمت ملی اس زمین کے اس ٹکڑے کو، کتنی عظمت ملی زمین کے اس حصے کو کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں کہ وہ عرش معلیٰ اور لوح اور کرسی سے بھی افضل ہو گیا، لوح اور کرسی سے بھی افضل ہو گیا۔ کتنی عظمت ملی بیت اللہ کی سرزمین کو کہ انسان پڑھتا ایک نماز ہے اور فرشتے لکھتے ہیں 1,00,000 نماز اس انسان نے ادا کر دی۔ اللہ اکبر! 1,00,000 نماز تو ہو سکتا ہے ہم ساری زندگی میں ادا نہ کر سکیں، کوئی تھوڑی تو نہیں ہے تعداد کے لحاظ سے۔ 2 فرض صبح کے
بیت الحرام میں، مسجد حرام میں ایک انسان ادا کرتا ہے، فرشتے 1,00,000 نماز کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ کتنی عظمت ملی اس زمین کے خطے کو، مسجد اقصیٰ کو کتنی بڑی عظمت ملی، مینا، عرفات، مزدلفہ کو کتنی بڑی عظمتیں ملیں، صفا اور مروہ کو کتنی بڑی عظمتیں ملیں، مقام ابراہیم کو کتنی بڑی عظمت کہ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا۔ تو گویا اس دھرتی کے ٹکڑوں کو کتنی فضیلت ملی، اور اس فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس زمین کو، اس دھرتی کو ماں کی گود کی طرح آرام و سکون اور راحت کا مسکن بنا دیا ہے، مسکن بنا دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بے چین و بے قرار، چیختا اور چلاتا اور واویلا کرتا ہوا بچہ جب ماں اس کو دیکھتی ہے اور وہاں سے اٹھا کر اپنی گودی میں لے لیتی ہے اور سینے سے چپکا لیتی ہے، تو وہ روتا اور چیختا اور چلاتا ہوا بچہ سکون اور امن میں آ جاتا ہے، اطمینان اور قرار میں آ جاتا ہے۔ 2-3 دفعہ لوریاں ایسے ایسے کرتی ہے، ایسے ہلاتی ہے، تو وہ سکون کی نیند میں جا کر سو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بالکل اسی طرح ملتا جلتا جملہ ذکر فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، ہم نے اس دھرتی کو، اس زمین کو آپ کے لیے جھولا بنا دیا، آرام اور سکون کا مسکن بنا دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ماں جب جھولا دیتی ہے نا تو ایسے ہلتے ہوئے اس کے ہاتھ نظر آتے ہیں، مگر اللہ کی ذات پہ قربان جائیں کہ اللہ نے زمین کو ہلایا بھی ہے، حرکت بھی دی ہے، مسلسل زمین حرکت کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، لیکن ایسا بنایا کہ اس حرکت کو انسان محسوس نہیں کرتا مگر سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اس لیے حرکت کو محسوس نہیں کرتا کہ اگر یہ حرکت کو محسوس کرتا تو کوئی کام نہ کر سکتا، سکون سے نہ رہ سکتا۔ زمین کو بھگایا بھی ہے، گھمایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، اپنی رفتار سے گھوم رہی ہے، اپنی رفتار سے چل رہی ہے، اپنی رفتار سے ہل رہی ہے، مگر اس ہلنے کا، چلنے کا، گھومنے کا احساس انسان کو نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان تسکین اور سکون کی نیند سو بھی جاتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں۔ کبھی جب گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، انسان گناہوں کے انبار لگا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اشارہ دیتے ہیں کہ اچھا اب یوں حرکت کرو، یوں حرکت کرو۔ بس جب یوں حرکت ہوتی ہے، ایسی حرکت ہوتی ہے، تو بڑے بڑے محلات سے اور حویلیوں سے اور مکانوں سے اور دکانوں سے اور مارکیٹوں سے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر کی طرف بھاگتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتہ ہے زلزلہ آ گیا، بھونچال آ گیا، زلزلہ آ گیا، اللہ نے تھوڑی سی حرکت جو دی تو سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کر کے بھاگ رہے ہوتے۔